السلام علیکم دوستوں، پچھلی کلاس میں ہم نے شیر شاہ سوری کے زندگی کے بارے میں پڑھا تھا، شیر شاہ سوری کے شخصیت کے بارے میں، شیر شاہ سوری کی فتوحات کے بارے میں اور شیر شاہ سوری کے مرکزی انتظام سلطنت کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شیر شاہ سوری کے صوبے جاتی نظم و نسق، پھر اس کے علاوہ دیہی نظم و نسق کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا جیسے کہ ٹاپک ہے شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری کی شخصیت کے بارے میں جیسے میں بتایا تھا کہ وہ ہندوستان کا ایک کامیاب جو ہے بادشاہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ جس طرح سے میں بتایا تھا شیر شاہ سوری ہندوستان کی تاریخ میں سب سے کامیاب مسلمان بادشاہ کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا چکا تھا۔ تو بہرحال شیر شاہ سوری کے اگر ہم صوبے جاتی سلطنت کے بارے میں دیکھیں گے، بعض مورخین کا خیال ہے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں اس کے دور حکومت میں صوبے جاتی حکومت نہیں تھی، بلکہ مرکز سے ہی سارا انتظام سلطنت سنبھالا جاتا تھا، وہیں سے تمام انتظامات کیے جاتے تھے۔ لیکن بعض مورخین جیسے پرماتما سرن، ڈاکٹر اے سی سریواستو اور ڈاکٹر پانڈے، یہ مورخین کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں انتظام سلطنت یعنی مرکزی حکومت کو صوبوں میں بھی تقسیم کیا گیا تھا، جس میں اجمیر، لاہور، مالوا اور بنگال تھے۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں، اس کی جو ہے پروف یہ دیتے ہیں کہ گورنر جو بنگال کا جو گورنر تھا اس نے شیر شاہ سوری کے خلاف بغاوت کی تھی، اس بغاوت کو شیر شاہ سوری نے خود جا کر اس کو کچلا تھا اور وہ بغاوت کو جو ہے ختم کیا تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے یہ پروف ہوتا ہے، اس کا یہ ثبوت ملتا ہے کہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں انتظام سلطنت میں صوبے جاتی نظم و نسق بھی تھا اور بہت ہی اہمیت کا عامل تھا۔ تو بہرحال صوبوں میں گورنروں کو رکھا جاتا تھا اور ان کے پاس بھی ایک چھوٹی موٹی فوج ہوتی تھی، وہ سارے صوبے کی دیکھ بھال کرتے تھے، امن و امان کی برقراری انہی کا کام تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے لگان وصول کرنا یا ٹیکس وصول کرنا اور بادشاہ کو حساب پہنچانا۔ اسی طرح سے صوبوں کو مزید سرکاروں میں تقسیم کیا گیا تھا، جیسے آج ہم ضلع کہہ سکتے ہیں، تو سرکاروں میں جو ہے تقسیم کیا گیا تھا۔ اس میں دو اہم عہدیدار ہوتے تھے، ایک تھا شخدار، دوسرا تھا منصف۔ شخدار جو تھا وہ سرکاروں میں امن و امان کی برقراری رکھنا، لا اینڈ آرڈر کی برقرار رکھنا، جبکہ منصف کا کام تھا عدالتی اختیارات کا دیکھنا، یعنی جو بھی تنازعات وغیرہ ہے اس کو یکسوئی کرنا۔ اور شخدار کا مین جو اہم کام تھا وہ جو ہے مالگزاری بھی وصول کرنا۔ اس کے لیے باضابطہ عہدیدار متعین تھے اور وہ عہدیداروں کے ساتھ ایک فوجی دستہ بھی ہوتا تھا، بہت زیادہ طاقتور بھی ہوتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے سرکار کا جو ہے انتظام سلطنت تھا۔ اسی طرح سے سرکار کو مزید پرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جیسے آج ہم منڈل کہہ سکتے ہیں، اسی طرح سے پرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پرگنوں میں بھی ایک شخدار ہوتا تھا اور ایک منصف ہوتا تھا اور ایک خزانہ دار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ دو اراکین ان کی جو ہے مدد کے لیے بھی ہوتے تھے۔ شخدار کا اہم کام پرگنے میں نظم و نسق کی نظم و ضبط کی جو ہے برقراری یعنی لا اینڈ آرڈر کی برقراری کرنا، جبکہ منصف جو ہوتا تھا عدالتی اختیارات کا جو ہے اس کے پاس تھا۔ دیوانی مقدمات کی جو ہے وہ طے کرتا تھا، فوجداری مقدمات کے لیے الگ سے جو ہے ایک الگ تھا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یعنی پرگنے میں دو منشی ہوتے تھے، ایک فارسی کا منشی ہوتا تھا اور ایک ہندی کا منشی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مزید پرگنوں کو دیہاتوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دیہات انتظام سلطنت کی آخری اکائی تھی، وہاں پر چوکیدار اور پٹواری دونوں کے ہاتھوں میں ذمہ داری ہوتی تھی۔ دیہی عہدیدار مالگزاری وصول کرتے اور نظم و نسق کی جو ہے برقراری کرتے، اس کے علاوہ اعلیٰ عہدیدار بھی ہوتے تھے۔ شیر شاہ سوری کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جو ہے عہدیداروں کے تبادلے بھی کر رکھے تھے، 2 سال میں ایک بار جو ہے ان کے تبادلے ہوتے تھے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کرپشن کو جو ہے کم کرنا، زیادہ سے زیادہ عہدیداروں کے کرپشن کو جو ہے کم کرتے ہوئے ایک بالکل اچھی سلطنت جو ہے قائم کرنا، یہ ہے مقصد تھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے 4 اہم سڑکیں، بڑی بڑی جو ہے سڑکوں، ایک مقام سے دوسرے مقام کو جوڑ رکھا تھا۔ بنگال کو پنجاب سے ملانے والی سڑک براہ دہلی اور آگرہ
دکن سے جو ہے لاہور تک کی جو ہے سڑک تھی. اس کے علاوہ جودھ پور اور آگرہ کے درمیان بھی اس نے ایک سڑک بنوائی تھی. لاہور اور ملتان کے اس کو ملانے والی بھی جو ہے ایک سڑک تھی. آگرہ اور برہان پور سے ملانے والی بھی ایک سڑک تھی. تو یہ 4 اہم سڑکوں کو اس نے جو ہے ملایا تھا. تو ان سڑکوں کو جو ہے پکی سڑکیں بنوانے کی وجہ سے بہت زبردست اس کو جو ہے تجارتی فائدہ ہوا تھا. سڑکیں حقیقت میں جو ہے اہم شاہراہیں تھیں. تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1700 سرائیں یعنی آرام گاہیں جو ہے بنایا تھا تاکہ تاجروں کے لیے سہولت ہو سکے. اس کے علاوہ اس نے سڑکوں کی دونوں جانب سایہ دار اور پھلدار درخت لگائے تھے تاکہ گرما کے موسم میں، بارش کے موسم میں تاجروں کو اور راہی گروں کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکے. جیسے اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ اس سڑک بنانے اور تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے اور انصاف رسانی کو یقین بنانے کی وجہ سے بالکل اتنا زیادہ انصاف تھا، اتنا امن و امان تھا کہ ایک بوڑھی عورت بھی اپنے سر پر زیورات کا ٹوکرا لیے ہوئے اکیلے جو ہے کہیں بھی جا سکتی تھی. کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو روک کر اس کے زیورات کو جو ہے چھین لیں یا اس کو لوٹ لیں، کیونکہ لوٹروں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، چکوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر پکڑے جائیں تو ان کے لیے جو ہے سخت سزائیں مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم اگر سکے سازی کی اگر بات کریں گے، یہ بہت ہی جو ہے امپارٹنٹ ہوتا ہے سکے سازی، کیونکہ یہی جو ہے تجارت کے لیے لین دین کا اہم وسیلہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، اشیاء کے بدلے اشیاء، لیکن زمانہ جو ترقی کرتا گیا، کرنسی یا سکے سازی کا جو ہے زمانہ آیا. سکوں کے بدلے جو ہے چیزیں لینے اور دینے کا اور تاجروں کے لیے جو ہے اہم وسیلہ تھا. تو جو سکے سازی کا جو ہے اس نے جاری کیا تھا، مغلوں نے، نہ صرف مغلوں نے بلکہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے، انگریزوں نے بھی، اور اس کے بعد کے 1857 کے بعد بھی جو حکومت آنے والی تھی انگریزوں کی، انہوں نے بھی جو ہے اسی سسٹم کو جاری رکھا. کہا جاتا ہے کہ 180 گرین جو ہے اس کا وزن ہوتا تھا، جس میں 175 خالص چاندی کا جو ہے گرین اس میں شامل ہوتا تھا. اب جو ہندوستانی روپیہ کی جو ہے بنیاد ہے وہ شیر شاہ سوری کے سکے پر رکھے گئی ہی بنیاد کو جو ہے ابھی بیس بنایا گیا ہے. تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی زبردست جو ہے اس کے پاس بزنس کے یعنی تجارتی طور پر وہ کتنا زیادہ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اگر ہم عمارتوں کے بارے میں دیکھیں گے، سسرام میں اس کے جو ہے مقبرہ ہے، وہ اس کا خود کا جو ہے مقبرہ ہے، تو اس نے تعمیر کروایا تھا اپنی زندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ تعمیر کا جو ہے زبردست نمونہ ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے مورخ ہے اسمتھ، اس نے کہا کہ شیر شاہ سوری کا جو مقبرہ ہے وہ بہت ہی جو ہے دیکھنے کے قابل ہے اور بہت ہی زبردست اس پہ نقش و نگاری کی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کی مذہبی پالیسی کے اگر بارے میں ہم دیکھیں گے، شیر شاہ سوری اکبر کی طرح مذہبی اعتبار سے بہت زیادہ متعصب نہیں تھا، بلکہ اس نے تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ ایک ہی سلوک رکھا، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا دوسرے جین یا بدھ مت سے جو ہے تعلق رکھنے والے ہوں. اس کے دربار میں تمام لوگ شامل تھے، جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. قابلیت کی بنیاد پر اس نے عہدے تقسیم کر رکھے تھے. اس کے علاوہ اس نے کسی بھی مذہب کے ساتھ جو ہے کوئی زیادہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کی جتنی بھی تعمیرات ہیں اس میں ہندو اور مسلم یعنی ہندو اور اسلامی طرز تعمیر کا جو ہے نمونہ جھلکتا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہندوؤں سے بھی جو ہے بہت زیادہ انسیت رکھتا تھا. اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کا اکبر کے ساتھ جو ہے تقابل کیا جاتا ہے، خاص طور پر مذہبی پالیسی کے اعتبار سے. اور جس طرح سے شیواجی نے مراٹھا قوم کو ایک جگہ جمع کیا تھا، اسی طرح سے شیر شاہ سوری نے افغانی قوم کو بھی ایک جگہ جمع کیا تھا. صرف فرق اتنا ہے کہ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد افغان پوری طرح سے بکھر گئے، جبکہ شیواجی کے انتقال کے بعد میں ایک مراٹھا قوم کئی سال تک جو ہے بہت ہی زیادہ طاقتور موقف اختیار کر رکھی تھی. تو بہرحال شیر شاہ سوری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری بابر اور پرشیا کا جو حکمران تھا فیڈرک اعظم، وہ دونوں کی خوبیوں کا جو ہے مجموعہ تھا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شخصیت کیسی تھی. اگر ہم شیر شاہ سوری کے جانشینوں کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کے دو بیٹوں میں تخت نشینی کی جو ہے باضابطہ جنگ ہوئی تھی،
اور دونوں نے جو ہے باضابطہ اپنے اپنے طور پر کوششیں کی تھی۔ شیر شاہ سوری نے اپنی زندگی میں عادل خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد میں تمام امراء نے عادل خان کو بالکل پوری طرح سے مسترد کرتے ہوئے اس کے دوسرا بیٹا جلال خان کو تخت نشین کروایا تھا۔ جلال خان 1545 سے لے کے 1553 عیسوی تک اسلام شاہ کے نام سے جو ہے تخت نشین ہوا تھا۔ اس کا دور بالکل پوری طرح سے امن و امان بھرا نہیں تھا، بلکہ کئی طرح سے بغاوتیں ہوئیں، اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے دشمنوں کو یہ جو ہے زیر کرتا ہوا ہی چلا گیا، حالانکہ اس نے اپنی سلطنت کو مستحکم کیا تھا۔ تو بہرحال افغان سلطنتوں میں خود لڑائیوں کی وجہ سے یہ سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ 1553 عیسوی میں اسلام شاہ کا انتقال ہوا۔ اسلام شاہ کے انتقال کے بعد میں یہ سور سلطنت جو ہے یہ 5 سلطنتوں میں جو ہے بڑھ گئی تھی، ان کی جو ہے تقسیم ہو گئی تھی، ان کا پوری طرح سے طاقت ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد میں جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمایوں نے پھر سے ہندوستان پر واپس آ کر دلی اور آگرہ پر قبضہ کیا تھا۔ تو بہرحال شیر شاہ سوری کا دور بہت ہی بہترین دور تھا، حالانکہ اس نے صرف 5 سال تک حکومت کی تھی، لیکن اس 5 سال میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کرتے ہوئے اپنا لوہا اس نے منوایا تھا۔ تو یہ تھا ہمارے شیر شاہ سوری کا انتظام سلطنت، اور خاص طور پر صوبہ جاتی سلطنت، اور صوبہ سلطنت میں پھر اس طرح سے کس طرح سے جو ہے تقسیم ہوئی تھی ہم وہ دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر مزید آگے ویڈیوز میں ایسے ہی جو ہے تاریخ کے جو واقعات ہیں جو ہے اس کو ہم جو ہے پیش کرتے رہیں گے۔ خاص طور پر یہ BA ہسٹری اردو میڈیم کے طلباء کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند سود مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہمارا جو ہے ایسے ہی حوصلہ بڑھاتے رہیے، انشاءاللہ مزید آپ کے لیے جو ہے ویڈیوز بناتے رہیں گے، جس سے آپ کو نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو اپنے ایگزام کی تیاری میں بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تب پھر میں اگلے ویڈیو تک انشاءاللہ انتظار کیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔